علی امام منستو منم غلام علی دار جان گرامی فدائے نام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے ہوئے شیر یزدان کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے شاہ مردان علی شاہ مردان علی شاہ مردان شاہ مردان علی شاہ مردان آج حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش بھی، تو سب سے پہلے انہیں ہم اصحال ثواب کرتے ہیں، 13 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے انہیں ہدیہ کرنی ہے، اولا 3 بار درود پاک کے ساتھ، اور اپنی جو آپ کی حاجات ہیں آپ لوگوں نے اپنے دل میں رکھنی ہے، اور پھر ان کے وسیلے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو حاجت ہے، جو مراد ہے، اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یکن له کفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اب آپ نے اس کا ثواب حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیہ کر دیں، اور جو بھی آپ کی دلی تمنا اور مراد ہے ان کو ہدیہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے وہی آپ نے مانگنا ہے. ہدیہ کنہیں کرنا ہے؟ حضرت امام زین العابدین سے. ٹھیک ہے، انہیں ہدیہ کریں، اور جو آپ کی چاہت جو کو مراد ہے ان کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگیں. مانگ لی دو. اشفاق، اب آپ نے 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھا جائے گا، اور پھر اس کا ثواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کی ساری اہل بیت، تمام آل رسول، تمام اولاد علی، ساری اہل بیت کو یہ 21 دفعہ سورۃ اخلاص ہدیہ کرنی ہے. اور جو آپ کی کو دلی تمنا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان ہستیوں کے وسیلے سے دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے، اور آپ پر پوری توجہات ہیں. آپ لوگوں کے دلوں کے اندر جو سارے معاملات ہیں وہ رب تعالیٰ کے سامنے بالکل ظاہر ہیں. جب توجہ کسی پہ ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی بغیر محنت کے ہوتے ہیں. مشقت سے اور مشقت اور محنت کے بغیر سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی بزرگ کی بارگاہ میں جاؤ تو مشقت والی چیزیں نہ مانگو ان سے،
ان سے توجہات مانگو. جب توجہ ہوتی ہے تو محنت اور مشقت کے بغیر سارے کام ہوتے ہیں. وہ آپ کے فاصلے سمیٹ دیتا ہے اللہ کا بندہ. جو گریں ہاتھوں سے کھلنی ہوتی ہیں وہ پھر دانتوں سے نہیں کھلتی، اور جب بندہ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتا ہے وہی گریں جو دانتوں سے نہیں کھل رہی ہوتی ہاتھوں سے کھلنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم سب یہاں اہل بیت کے ذکر اور ان کی مدت کے لیے اور ان کی توجہات لینے کے لیے اکٹھے ہوئے. جس دن سے ہم نے اعلان کیا میں اس دن سے راتوں کو سویا نہیں، صرف آپ لوگوں کے لیے، اور اللہ سے مانگتا رہا کہ میرے مالک وہی بندے تو بھیجنا جن پہ تو نے اپنا بڑا فضل کیا ہوا ہے اور جن کے دل میں اہل بیت کا عشق ہے، اہل بیت کی محبت ہے. اور یقین کیجئے رب تعالیٰ نے مجھے اس کے جوابات بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے. اس کی کیا کیفیت تھی، اس کی کیا حالت تھی، وہ یہاں نہیں بتائی جا سکتی. ابھی 21 والا عمل شروع نہیں کرنا آپ نے، وہ جب میں کہوں گا پھر شروع کرنا. ابھی تو آپ پہ توجہات ہو رہی ہیں، ابھی تو آپ پہ توجہات ہو رہی ہیں. یہاں خطاب خطوب تو نہیں ہوتا، یہاں توجہات ہوتی ہیں. دلوں کو ٹٹولا جاتا ہے، کیفیات کو تولا جاتا ہے. جس وقت آپ گھر سے چلے اسی وقت ہی آپ پہ توجہات شروع ہو چکی تھی. بعض جگہ تو کچھ حادثے بھی ہونے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں بچایا بھی. کچھ معاملات ایسے ہونے تھے جو ہم کل یہاں بیٹھے ہوئے تھے کچھ احباب، جب ہم اصالہ ثواب کر کے اور آنے والے مسافروں کے لیے دعا کر رہے تھے. آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں، وہ چاہے دور سے آئے ہیں چاہے قریب سے آپ لوگ آئے ہو، آپ لوگ بڑے خوش قسمت لوگ. میں نے جو یہاں ایک رات پہلے مہمان آ چکے تھے انہیں میں نے کہا تھا کہ جب تک نفل پڑھ کے دعا نہ مانگ لو اپنے لیے اور آنے والوں کے لیے سونا مت. اور ان لوگوں کی ایک ایک کیفیات میرے اوپر طاری تھی، جو مہمان آئے ہوئے تھے ایک ایک کیفیت میرے اوپر یہاں ہو رہی تھی. ساتھ چلنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے نا. آپ لوگوں کے لیے بڑی کمائی کر کے رکھی ہوئی ہے، آپ کی نسلوں کے لیے بڑی دعائیں، آپ لوگوں کے لیے بڑی دعائیں. جو جس انداز سے جو جس نیت سے آیا ہے اللہ اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. آپ کے دل کے اندر جو بھی حاجت اور منت مراد ہے آپ اس محفل میں آئیں انشاءاللہ تعالی. اللہ اپنے فضل سے دکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کر کے دکھاتا ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے نہیں. تو جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں یہ کائنات کے راز ہیں، یہ ہستیاں کائنات کی راز ہیں. اور جو ان ہستیوں سے محبت کرتا ہے نا، جو ان ہستیوں کا ادب کرتا ہے، جو ان ہستیوں کا احترام کرتا ہے، جو ان ہستیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے، اپنے سجدوں میں یاد رکھتا ہے، اس نسل کو یاد رکھتا ہے، اس پاک نسل کو یاد رکھتا ہے. یہ وہ نسل ہے جس میں سے رب تعالیٰ نے گند نکال دیا، ناپاکی نکال دی. یہ وہ نسل ہے، یہ میرے نبی پاک کی وہ نسل ہے، یہ مولا کائنات اور خاتون جنت کی وہ پاک نسل ہے کہ جس نے ان سے محبت رکھی، ان کی محفل میں شرکت کی. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہماری محبت میں مرا، ہماری محبت سے مراد اہل بیت کی محبت اس کے دل میں ہوئی اور وہ اسی محبت میں مرا، تو وہ ایسے مرتا ہے جیسے ایک ولی کی وفات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کا ایسا استقبال کرتا ہے. اور ہم لوگوں کا تو ایمان اور عقیدہ ہے نا کہ قبر میں کون آئے گا؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور اگر نبی کی آل سے محبت رکھی جائے، نبی کی آل سے عشق رکھا جائے، ان کا ادب کیا جائے، اگر کوئی ان میں سے کمزور ہے تو اس کی کمزوری دور کی جائے، اگر کوئی غریب ہے تو اس کی غربت کو دور کیا جائے، اگر کوئی تنگ دست ہے تو اس کی تنگ دستی دور کی جائے، تو کیا خیال ہے فیصلے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر آخرت آپ لوگوں کی اس سے بچ سکتی ہے، آخرت بن سکتی ہے، تو دنیا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دنیا کو کوئی مسئلہ ان کی محبت سے حل نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، ہوئے بھی ہیں، ہمارے پاس اس کے مشاہدات بھی آئے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میں آپ کی محفل میں آیا ہوں، یہ جو اہل بیت کی محفل ہو رہی ہے، میں آپ کی محفل میں آیا ہوں، اور اس محفل میں آپ نے مجھے کہا کہ تو یہ صرف خدمت کر، جو بیٹھے ہوئے ان کی خدمت کرو۔ تو کہنے لگا میں وہ خدمت کرنے لگ گیا۔ تو کہتا جب میں خواب دیکھا تو جب میں اٹھا تو میں نے اپنے آفس کے لیے جانا تھا، تو جب میں آفس میں گیا تو آفس میں میرے باس نے مجھے بلایا اور کہنے لگا کہ یہ طرف پروموشن لیٹر ہے۔ تو وہ کہنے لگا کتنے سال سے میں اس پروموشن کے لیے محنت کر رہا تھا، کہ صرف وہ اس نے ایک محفل اٹینڈ کی تھی لاہور والی، ایک یا دو کی تھی، دو لاہور میں ہوئی ہے نا، اس نے 2 محفلیں لاہور والی اٹینڈ کی، اور اس کا سال سے جو مسئلہ تھا جو حل نہیں ہو رہا تھا، اس محفل میں شرکت کرنے کی برکت سے جہاں وہ ہستیاں آتی ہیں تشریف لاتی ہیں روحانی طور پر، کیونکہ جہاں جس ہستی کا ذکر کیا جائے وہ ہستی ضرور آتی ہے، جس کو اصالہ ثواب کیا جائے وہ ہستیاں وہاں روحانی طور پر ضرور توجہ فرماتی ہیں۔ تو جب توجہ ہوتی ہے تو محنت اور مشقت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس رات کو سمجھیں، اس راز کو سمجھو۔ کیوں بزرگ توجہات لینے کے لیے اتنی دور جایا کرتے تھے بزرگوں سے؟ میں خود اپنے میاں صاحب سے توجہات لینے کے لیے کراچی میں ہوں، کیونکہ ان توجہات کے بغیر اگر ملے گا نہیں تو آپ بانٹو گے کیسے؟ تو ان ہستیوں کے ساتھ جس نے اپنی دوستی لگائی، ان ہستیوں کو جس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ان ہستیوں کے ساتھ جس نے اپنا سارے معاملات شیئر کرنے شروع کر دی، ان ہستیوں کے ساتھ جس نے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے شروع کر دیے، اللہ تعالیٰ پھر ان ہستیوں کی برکت اور وسیلے سے مسائل حل کرتا ہے۔ اگر ان ہستیوں کو اصالہ ثواب کرنے سے، ان سے درخواست ان کی بارگاہ میں پیش کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بندے کے ساتھ کیسا فضل ہوگا، کیسا کرم ہوگا، اس پہ کیسی رحمت ہوگی۔ تو آپ لوگوں کے لیے میری یہ نصیحت ہے جو ہمیشہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ آپ صحابہ کرام کا ادب کریں، ان سے محبت کریں، سب سے خلفائے راشدین ہیں، سب سے محبت کریں، ادب کریں، مگر جو میرے نبی کی آل ہے نا، جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی جو اولاد ہے، حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ سے دوسری اولاد بھی ہے، ان سے آپ نے عشق کرنا ہے، اس سے عشق کرنا ہے اور ان سے عشق کرنا ہے۔ جس نے بھی ان ہستیوں کا دامن پکڑا، اس ولی کو ہمیشہ ولایت عظمی عطا کی جاتی ہے، کیونکہ ولایت کے بھی درجے ہیں نا۔ جب کسی شخص کو نا مولا کائنات ملتے ہیں نا، ملنے سے مراد ان کا فیض ملتا ہے، جب مولا کائنات کا، اور مولا کائنات کا جو فیض ہے وہ جلالی ہے۔ کیا ہے؟ مولا کائنات کا فیض جلالی ہے۔ تو جب مولا کائنات کا فیض ملتا ہے تو بندے کے اندر ایک جلال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس جلال کی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے لعاب دہن چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
اور پھر لعب دخن چاہیے حضرت امام حسین کا، کیونکہ ان ہستیوں نے جلال کو اپنے اندر جمال کی شکل میں چھپایا ہوا ہے۔ جس کے پاس حقیقت میں علی ہوتا ہے نا، اس کے اندر جلال کی اعلیٰ تجلیات ہوتی ہیں، بہت زیادہ جلالی ہوتے ہیں، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ جلالی بزرگ سے لینا آسان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ جمالی جو بزرگ ہوتے ہیں وہ آزماتے زیادہ ہیں۔ یہ جو کالا رنگ ہے نا، آپ نے دیکھا ہے کہ کعبے کا رنگ کیوں کالا ہے، کپڑا کیوں کالا ہے؟ کیونکہ تجلیات وہاں جلالی ہیں۔ اور مدینہ میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس جلال کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس جلال کو ایک لمٹ میں رکھنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ جلال کنٹرول نہ ہو تو پھر آپ نے حضرت صابر پیا کلیر شریف والے کے واقعات سنے ہیں، انہوں نے پورا کلیر شریف کو آگ لگا دی تھی۔ وہ بھی علی کے بیٹے تھے، سید تھے۔ تو ان چیزوں کو ہمیشہ، ان ہستیوں کو اپنے ساتھ اپنی زندگی کا حصہ بنا کے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری جو آل ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، کہ جو اس کشتی میں سوار ہوا وہ گویا بچ گیا۔ کس سے بچا؟ گمراہ ہونے سے بچا، وہ عذاب سے بچا، وہ فتنے سے بچا، وہ فساد سے بچا، اور غربت تنگ دستی سے بھی بچتا ہے۔ جتنا بڑا سخی ہو اتنا ہی بڑا اس کا دروازہ ہوتا ہے نا۔ اگر بڑا سخی ہے، اگر اس سے آپ تھوڑا سا بھی کچھ مانگو گے تو آپ کو کتنا دے گا وہ؟ ایک صاحب تھے، وہ ایک بادشاہ کے محل میں گئے اور جا کے کہنے لگے کہ ایک کٹوری شہد کی چاہیے۔ تو بادشاہ نے اس کو ہنس کے دیکھا تو اس نے کہا تو بادشاہ کے پاس ایک کٹوری لینے آیا؟ تو اس نے کہا کہ ضرورت ہی اتنی ہے مجھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کو پورا مٹکا دو۔ تو کچھ بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، انہوں نے کہا حضور انہوں نے تو صرف ایک کٹوری مانگی ہے، تو آپ پورا مٹکا کیوں دے رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے اس نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا ہے، میں اپنی شان کے مطابق مانگا۔ تو اہل بیت کو جب بھی آپ ہدیہ کریں، جب بھی ان کے لیے کچھ نیاز دلائیں، تو پھر اہل بیت کی شان کے مطابق مانگیں، اپنی حیثیت کے مطابق نہیں مانگیں۔ آپ لوگوں کے لیے دعا تو ہو چکی ہے، صرف آپ کا یہاں آنا تھا، بس آپ کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں، آپ کے لیے دعائیں ہو چکی ہیں، صرف آپ لوگوں کا یہاں آنا بس ضروری تھا کہ کون یہاں آتا ہے۔ میں مولا کائنات کی بارگاہ میں روز عرض کرتا تھا کہ میرے بابا وہاں وہ لوگ آئیں جن پہ آپ نے بہت کرم فرمایا ہوا ہو۔ اب تھوڑے سے ہیں نا، خالص مال تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ آپ کے لیے فیصلے ہو چکے ہیں، آپ لوگوں کے فضل ہو چکا ہے، آپ لوگوں کے لیے کرم ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں میں نے خود اپنی منہ سے زبان سے کہا تھا کہ میرے مالک یہ وہاں نہ آئے، اور کچھ چہرے ایسے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے میں نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک یہ ہر حال میں یہاں پہنچے۔ آپ لوگ نیک کمائی ہیں، آپ لوگوں کے لیے 70 دفعہ مبارک ہے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ نے حاضری قبول کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرتا رہے گا۔ وہ صرف آپ نے یہاں پہنچنا تھا اور اپنے دل کے اندر وہ نیت کر لیں، وہ نیت رکھ لیں جس نیت سے آئے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ سب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ ہی کرنے والا ہے، اور ان ہستیوں کا وسیلہ ہے حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے رب سے اگر 1000 دعا مانگوں، 1000 دعا مانگوں، تو ان 1000 دعائیں اگر اہل بیت کے وسیلے سے، محمد اور آل محمد کے وسیلے کے بغیر ہوگی، میری دعا ایک بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر میں ایک دعا مانگوں اور ان ہستیوں کے وسیلے سے مانگوں، میری وہی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور اگر حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو رد نہ ہو، اور اگر ان کے بڑوں کا جائے تو کیا خیال ہے؟ سارے معاملات حل ہوتے ہیں، ساری حاجتیں اللہ پوری کرتا ہے۔ صرف آپ کوئی در پکڑو نا تو اس کو مضبوطی سے تھامو۔ ہاسپٹل میں جاتے ہو، ڈاکٹر جاتے ہی کوئی ٹیبلٹ دیتا، آرام تو نہیں آتا، ایک دفعہ بلاتا ہے، دوسری دفعہ بلاتا ہے، تیسری دفعہ بلاتا ہے، وہاں جاتے ہوئے کوئی مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا۔ کیوں؟ وہاں شیطان آپ کو تنگ نہیں کرتا، وہاں شیطان کو مسئلہ نہیں ہوتا نا۔ تو جب وہ کسی اللہ والے کی محفل میں، کسی اللہ والے کی مجلس میں آپ کو آتے جاتے دیکھتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے اب تو اس کی اصل میں شیطان کی نظر ہوتی ہے آپ کے آخری وقت پر، کیونکہ ساری زندگی کا جو کھٹیا وٹیا کہاں پر آتا ہے؟ آپ کے اور میرے آخری وقت میں۔ تو شیطان اس آخری وقت پہ نقب لگاتا ہے، کیونکہ آخری وقت وہ وقت ہے کہ جب آپ نے پوری زندگی جو محفل اٹینڈ کی، آپ نے جن دوستوں کے اندر آپ لوگ رہے، جو صحبتیں آپ لوگوں نے اٹھائیں، اس محفل، اس صحبت، ان لوگوں کو اس آخری وقت میں آپ کے سامنے لایا جاتا ہے کہ یہ تھے جن کے ساتھ ساری زندگی تو نے گزاری، اور یہ وہ ہے جس کے تصور میں تو ساری زندگی رہتا رہا، آج اس کا بدلہ تجھے دیا جائے گا۔ اس لیے روحانیت میں فرماتے ہیں بزرگ کہ جس کے پاس تصور شیخ ہو، جس کے پاس تصور شیخ ہو، وہ بندہ روحانیت میں جلدی کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ سارا دار و مدار اس تصور کے اوپر ہے۔ وہ تصور کیا کرتا ہے؟ آپ کے اندر نور بن کے داخل ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں نہیں رہتا، میں یار بن جاتا ہوں۔ وہ آپ کے اندر روحانی طور پر ان کی توجہات آپ کی شیخ کی آپ کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرتا رہتا ہے اندر آپ کے، اور بعض اوقات کیفیت خراب بھی ہو جاتی ہے۔ جو خراب کیفیت ہوتی ہے نا، اصل میں اس وقت کا جو آپ لوگ عبادت اور ریاضت کرتے ہو، اس کا اجر اس سے زیادہ ہے جب کیفیت آپ کی ٹھیک تھی، کیونکہ اس وقت تو دل بھی کر رہا تھا، طبیعت بھی مائل تھی کہ میں کسی طریقے نماز پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، ذکر اذکار کر لوں، پڑھائی کر لوں، اور جب دل ہی نہ کر رہا ہو پڑھنے کو کچھ، پھر اگر جب اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہو نا، تو وہاں فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے کا دل بھی نہیں کر رہا، طبیعت بھی مائل نہیں ہے، پھر بھی میری بارگاہ کے اندر یہ حاضر ہے۔ تو اس وقت جو کیا ہوا عمل، اس وقت کیا ہوا جو آپ کی تسبیح، ذکر اذکار ہے، وہ 100% قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس کے پاس تصور آ گیا، اور یہ بڑی راز کی بات ہے کہ تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر شیخ نہیں دیتا، اور جس کو ملا تو وہ جان لے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منظوری کے ساتھ ملا ہے۔ تو جب منظوری کے ساتھ ملتا ہے نا، تو تھوڑے وقت میں فاصلے بھی جلدی طے ہوتے ہیں، تھوڑے ہی عرصے کے اندر معاملات جلدی طے ہو جاتے ہیں، اجازت ہو جاتی ہے نا۔ تو جب اجازت ہو جائے، اجازت اصل میں اذن ہے، تو جب اذن ہوتا ہے نا، تو سامنے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی عبادت کتنی ہے، اس کے نفل کتنے ہیں، اس کی پڑھائی کتنی ہے،
یہ محبت میں کامل ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ درخت چل کے میرے پاس آ جائے تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں درخت کے پاس گئے اور خود بھی نہیں کہا کہ تم آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کہ تم جا کے اس درخت کو بولو کہ محمد بلا رہے ہیں۔ وہ یہودی گیا اس درخت کے پاس اور وہ پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے، کوئی درخت بھی چلتے ہیں؟ تو جب وہ ڈرتا ڈرتا گھبرایا بے یقینی کی کیفیت میں اس درخت کو کہتا ہے بھائی وہ تیرا محمد بلا رہا ہے۔ درخت تو جانتا تھا، درخت زمین چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اذن تھا، یہ اجازت تھی۔ اب یہودی نے کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا اس وقت۔ کوئی عبادت کی ہوئی تھی؟ کچھ اللہ کو کیا ہوا تھا؟ کوئی زکوٰۃ ادا کی ہوئی تھی؟ کچھ نہیں تھا۔ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے یہ لفظ نکلے کہ تم جا کے کہہ دو، کہ تم کہہ دو وہ ہو جائے گا۔ یہ اذن اور اجازت یہ ہوتی ہے۔ آپ لوگ جو وظائف کرتے ہو نا، میں بھی جو وظائف کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، وہ ہماری محنت سے نہیں قبول ہو رہے ہوتے۔ وہ جو پیچھے اذن ہوتا ہے نا وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اور اذن کیا کرتا ہے کہ آپ کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو آپ کے اوپر رجت نہیں آنے دیتا، آپ کے اوپر اس وظیفے کے بعد اثرات آنے نہیں دیتا۔ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو اس کو گریس لگاتی ہے تو کیسے چلتی ہے؟ تو یہ سمجھ لو یہ اجازت اور اذن وہ گریس ہے جو پرانے سے پرانے پیج کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے، پرانے سے پرانی گراری بھی چلا رہا ہوتا ہے۔ یہ سادی سی مثالیں ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ذکر اذکار اور پڑھائی کرتے ہو اور توجہات اور اجازت چیز کیا ہے۔ ایک صاحب تھے، وہ کہنے لگے کہ میں ایک سفر میں تھا۔ اب میں بتانے لگا توجہات باطنی کیا ہوتی ہیں۔ ایک سفر میں تھے تو وہاں سفر کے دوران ایک بندے کو برین ہیمریج ہو گیا۔ کیا ہوا؟ برین ہیمریج ہو گیا۔ تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، تو میں نے ان سے کہا اگر برین ہیمریج ہو جائے تو کیا صورتحال ہوتی بندے کی؟ میرے پاس کھڑے تھے ڈاکٹر صاحب، تو کہنے لگے کہ دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بندہ مرے گا یا کوما میں چلا جائے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو میں نے انہیں پھر یہ واقعہ سنایا ڈاکٹر صاحب کو کہ ایک سفر میں ایک صاحب تھے، ایک اللہ والے تھے، انہیں وہاں برین ہیمریج ہو گیا ایک صاحب کو۔ تو وہ جب صاحب اٹھ کے گئے اس کے پاس، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور توجہات منتقل کی۔ جب توجہات منتقل کی، وہ کوما میں جو بندہ تھا، وہ مرا تھا نہیں مرا وہ تو اللہ جانتا ہے، مگر تھا وہ کوما میں اور وہ اٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب جو تھوڑا میڈیکل کو سمجھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کوما ہو تو پھر کب بندہ اٹھتا ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے پھر کب اٹھے گا۔ اٹھتے ویسے مشکل سے ہیں لوگ۔ تو وہ 2-3 منٹ کے بعد وہ صاحب اٹھ گئے اور جتنے وہاں لوگ تھے وہ حیران پریشان تھے کہ یہ اس حالت میں بندہ کیسے واپس آ سکتا ہے۔ یہ توجہات ہیں کہ جب کسی پہ توجہ پڑتی ہے تو پتھر بھی بولتے ہیں۔ جو پتھر بولتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر، وہ کیا تھا؟ وہ میرے نبی کی توجہات تھیں۔ کچھ لوگ آپ جانتے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ شیخ ہم پہ توجہ فرمائیں، کچھ یہ وظیفہ پڑھا نہیں جاتا۔ تو جب وہ شیخ توجہ کرتا ہے
تو وظیفہ جو ایک تسبیح نہیں پڑھی جاتی تو پھر وہ ہزاروں میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا اگر وہ کسی جگہ پھنسا ہوا ہو تو اس کی توجہ، اصل میں شیخ کی توجہ کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ شیخ آپ کے ساتھ ہے ہر وقت. اب اس کی کیفیت کیا ہے، اب اس کا وہ معاملہ کیا ہے، یہ کیمرے کے سامنے بنانے والی بات نہیں کہ ہوتا کیا ہے. اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جو اہل تکوین ہیں، جو ایڈمنسٹریشن ہے اللہ کی، جو باطنی لوگ ہیں، جو روحانیت میں جنہیں کہتے ہیں کہ یہ اہل تکوین حضرات ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں ان کے 40 سے 45 جسم بن جاتے ہیں. 40 سے، اور عام روٹین میں وہ 20 سے 25 جسموں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے پہلے واقعہ سنے ہوں گے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے تو رمضان تھا، تو ہر ایک بندہ شیخ کو کہہ رہا تھا کہ آپ روزہ ہماری طرف کھولیں گے، آپ روزہ ہماری طرف کھولیں گے، آپ روزہ ہماری طرف افطار کریں گے. تو جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو شیخ صاحب کی طرف موجود تھے، تو وہ کہنے لگے ایک شیخ آپ ہماری طرف تھے، ایک آنے لگا شیخ آپ ہماری طرف. تو یہ وہ چیز تھی. شیخ تو پھر غوث تھے نا، اور غوثوں کے بھی غوث آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ان کی چادر میں اولیاء کرام موجود رہتے ہیں نیچے، غوث پاک کی چادر میں، ان کی ابا کے نیچے، ان کی چادر کے نیچے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں صاحب زمان بنانا ہوتا ہے، جن سے تکوین کا کام لینا ہوتا ہے، جن کے جیسے ہمارے ہیں کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی وزیر ہے، ہم لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ کام کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود اس کا تعین فرماتے ہیں. جتنے بھی رجال الغیب، جتنے بھی غوث قطب ابدال ہوتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی حکم سے بنتے ہیں. اور جتنے بھی اعلیٰ پوسٹوں پہ لوگ ہیں روحانیت میں، جو بڑے بڑے اعلیٰ اور بڑے لوگ ہیں، جن کی ہاں نہ میں فیصلے ہوتے ہیں، جو ویٹو پاور ہوتی ہے جن کے پاس، وہ اہل بیت میں سے. پچھلی دفعہ 4 اوتاد کا عمل ہوا تھا نا، تھے آپ لوگ؟ 4 اوتاد کا عمل ہوا تھا، ایک مشرق کا، ایک مغرب کا، ایک جنوب کا، شمال وغیرہ سارے تھے. تو وہ جو 4 اوتاد ہیں وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوتے ہیں، اور یہ انہی میں سے ہوں گے، اور کوئی اس سیٹ پہ نہیں جا سکتا. یہ چاروں سمتوں کے 4 لوگ ہیں. جیسے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں نا، اسی طریقے سے اولیاء کی بھی ڈیوٹی لگتی ہے. تو میں آج آپ کو کچھ ان چیزوں کے راز بتاؤں گا کہ آپ ان لوگوں سے کس طریقے سے مدد لے سکتے ہو، اپنے مسائل کیسے ان سے حل کروا سکتے ہو، ان کو اپنے ساتھ کیسے لے سکتے ہو، ان کی مدد اپنے ساتھ کیسے لے سکتے ہو آپ لوگ. پہلی بات یاد رکھو کہ آپ کا جو نام ہے، مثال کے طور پر ایک کا نام ہے عبد القادر، ٹھیک ہے؟ تو عبد القادر جس شخص کا نام ہے اس کے اوپر اثر ہوگا عبد القادر جیلانی کا رحمت اللہ. مثال کے طور پر ایک کا نام ہے عمر، تو اس کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرور اثر ہوگا طبیعت کا. ایک کا نام ابو بکر ہے تو اس کا ضرور نام حضرت صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ضرور ہوگا. اور اگر آپ انہیں ہدیہ کرنا شروع کر دو اور ان سے اپنی مناسبت رکھنا شروع کر دو اپنے نام کی نسبت کے ساتھ، مگر ایک بات ہے، اہل بیت کا در نہیں چھوڑنا، جس کو مرضی ہدیہ کرو جو مرضی، مگر آپ کی پہچان ہونی چاہیے اہل بیت کی. کیونکہ جب آخرت کے اندر ایک آواز آئے گی کہ کہاں ہے علی اور کہاں ہے علی کے چاہنے والے، اور حقیقت میں علی کا وہ چاہنے والا ہے جو کسی کو برا نہیں کہتا. سمجھ آ رہی ہے؟
کس کو برا کہنے کی بات کر رہا ہوں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان ہستیوں کے بارے میں جس کے دل میں تھوڑا سا بھی بدگمانی آ گئی، مولا کائنات اس کو نہیں ملتے. یہ بات مشاہدے کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ 4 عمود ہیں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور مولا کائنات. ابھی ہمیں مولا کائنات کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں ابھی اہل بیت کی طاقت کا، ان کے مقام کا، اور جو اللہ نے انہیں سارا مقامات اور فضل کیا ہے وہ ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے. اگر اندازہ ہوتا تو یہ فتنے ہی نہ اٹھتے. علی کو 2 ہستیوں نے جانا ہے بس. علی کو 2 ہستیاں صرف جانتی ہیں، مکمل علی کو وہ جانتا ہے، ایک اللہ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بس. اور کوئی مولا کائنات کو نہیں جان پایا. میں ایک دفعہ اپنے میاں صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تو میں نے کہا میاں صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم کتنا ہے؟ تو میاں صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے تمہیں ایک ولی کے علم کا پتہ ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو فرمانے لگے اگر ولی کی طاقت اور ولی کے مرتبے کا اور ولی کے علم کی سمجھ نہیں آئی، نبی تک کیسے پہنچ سکتا ہے کوئی؟ ایک کلندر سمجھ میں نہیں آتا اور تم کلندر اعظم سمجھتے ہو. مولا کائنات کلندر اعظم ہے. مشرق، مغرب، شمال اور جنوب سب کے امام ہیں مولا کائنات. اور مولا کائنات جس کے پاس مولا کائنات ہوگا، وہ ہستی ہوگی، وہ عاشقین میں سے ہوتا ہے. کیونکہ میرے امام اور مولا کائنات کا جو فیض ہے اصل میں جس کے اندر داخل ہوتا ہے اس کے اندر فقیری لے کے آتا ہے. اور فقیر ہمیشہ عاشق ہوتا ہے، اور عاشق وہ اس منزل پہ بیٹھا ہوتا ہے کہ عابد اور زاہد اس مقام اور اس جگہ کو سوچ بھی نہیں سکتا جس پر وہ خیمہ زن ہوتا ہے، عاشق. اور اگر کسی کا پشت پناہ علی ہو، اور اگر کسی کا راہبر علی ہو، اور اگر کسی کا پشت پناہ پوری اہل بیت ہو، اور کسی کا پشت پناہ غازی عباس ہو، دیکھیں جہاں غازی عباس ہوتے ہیں نا، علی وہاں ہوتا ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس کو حضرت عباس علمدار کی زیارت ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے لیے مولا کائنات کے در کا دروازہ کھل گیا، کیونکہ حضرت عباس علمدار دروازہ ہے مولا کائنات حضرت علی کرم الوجہ الکریم کا. کہ جس کو مولا عباس مل گئے، جن کو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ مل گئے، اسے ہی علی ملتا ہے، ورنہ علی نہیں ملتے. کہ اہل بیت کا ذکر کرنا اور سننا یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ پاکیزگی اپنی بھی اور والدین کی چاہیے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس ذکر کو سننا بڑے نصیب کی بات ہے. تو میں نے اپنے میاں صاحب سے پوچھا کہ ولی کی تو سمجھ نہیں آتی، تو آپ فرمانے لگے ولی تو وراء الورا ہوتا ہے، اس کی نہیں سمجھ آتی، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں. میاں صاحب تو فرماتے ہیں مرشد اپنے مرید کے سامنے 1.25 لاکھ روپوں کے اندر آتا ہے. تو اس لیے کبھی دھوکہ نہیں کھانا، وہ جس مرضی حال میں ہو. تو جس نے اس در کو تھاما، جس کے سائے میں بیٹھے ہیں اہل بیت،
اور اللہ کی عزت کی قسم، جس نے اس در کے وسیلے سے اپنے رب سے مانگا، میرے رب نے کبھی اس جولی کو خالی نہیں لٹایا۔ ایک بزرگ تھے تو وہ کچھ سامان بیچا کرتے تھے، تو غریب سادات کا گھر تھا، سید تھے، غریب تھے، تو وہ ان کے پاس سامان لینے جاتے تو سامان لیتے، تو وہ جب پیسے پوچھتا تو وہ کہتا کہ میرے بابا سے لے لینا، کہ میں علی سے لے لینا۔ تو وہ کیا کرتا، کاپی لے لیتا اور اس کے اوپر لکھ دیتا کہ اتنا سامان گیا ہے اور یہ علی کے گھر گیا ہے۔ تو ایک وقت آیا کہ جب اس دکاندار پہ بھی غربت آ گئی، اس کا سارا سامان ضائع ہو گیا، تو لوگ کہنے لگے تو علی کے خاندان کو سامان دیتا رہا تھا، تو ساری زندگی تو نے مولا کائنات کا نام لیا، علی علی کرتا رہا، تو تیرے پہ آج یہ وقت کیسا آ گیا، آج وہ تیری مدد کرنے کے لیے نہیں آئے؟ تو وہ اسی ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ سویا نا جس رات، تو اس رات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات تشریف لے آئے، اور جتنا اس کا حساب بنتا تھا وہ سارا کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ یہ لے، تیرا سارا حساب آج ہم نے پورا کر دیا۔ تو جب وہ صاحب اٹھے تو وہ تھیلی ان کے سرانے پڑی ہوئی تھی۔ آپ کبھی اس خاندان کی خدمت کر کے تو دیکھو۔ میں نے پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا، ایک غریب خاندان تھا سادات کا، تو ایک روحانیت میں صاحب تھے جو چل رہے تھے، تو انہوں نے اس خاندان کی تھوڑی خدمت کر دی۔ تو وہ صاحب کہنے لگے جنہوں نے خدمت کی تھی، کہنے لگے میں نے اس خدمت کا صلہ ایسا پایا ہے کہ جو اگر میں سینکڑوں سال بھی عبادت اور ریاضت کرتا تو میں وہ نہ پا سکتا روحانیت میں جو اس آل رسول کی خدمت کر کے مجھے ملا۔ تو انہوں نے پھر واقعہ پورا سنایا کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا کائنات تشریف فرما تھے، اور وہ صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہیں دو زانوں ہو کے، تو مولا کائنات نے اپنا کچھ کھانا تھا وہ تناول فرما رہے تھے، اسے بھی دیکھا جو سامنے تھا جس نے ان کی اولاد کی خدمت کی تھی، تو اپنا کھانا مولا کائنات نے اس کے سامنے پیش کیا اور بھر کے دیا برتن اور کہ یہ لو۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا۔ وہ کہنے لگے جب میں نے وہ کھانا کھایا نا تو مجھے لگا میری کائنات بدل چکی ہے۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ اور بھی ہوا کہ میں نے ان لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تو کہنے لگے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بلکہ تشریف تو فرما تو تھے، اپنے دو خادمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ۔ تو کہنے لگے کہ میرے پاس دو شخص آئے سفید کپڑے میں، سفید لباس تھا، لمبے چھوڑے، اور تو آ کے کہنے لگے اس کا نام لے کے کہنے لگے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو کہتا ہے میں تو سر کے بل دوڑا۔ تو کہتا ہے جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو نبی پاک نے میرا نام لے کے مخاطب کیا کہ آ جاؤ بیٹھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تو میرے رازوں میں سے راز ہے، تو اللہ کے رازوں میں سے راز ہے، اس کا مطلب تجھے ولایت مل گئی۔ آپ کو چلا کیا تھا اس نے، کو روزہ رکھا ہو، اپنے نبی کے آل کے ننھے منھے بچوں کو کچھ کھانا کھلا دیا، کچھ کپڑے پہنا دیے، ان کے گھر کا راشن ڈال دیا، بس یہ کیا تھا اس نے۔ میں آپ کو ہر محفل کے اندر
اپنے نبی کی آل کے ساتھ سلوک بہتر نہیں بہترین کرنے کی تلقین کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ آنکھیں شاہد ہے. کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے اپنے تجربات مشاہدات ہیں نا. اور فرمانے لگے علی کو بلاؤں. اب دیکھنے والے کے پاس کوئی جواب نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور پھر مولا کائنات آئے. کیا جلال تھا، کیا روب تھا، کیا فضل الکرم تھا کہ کون آیا ہے جو میری اولاد کے لیے مانگتا ہے. تو جب وہ آئے تو کہنے لگے اچھا تم ہو جو میری اولاد کے لیے دعا مانگتے ہو. جو دیکھنے والا تھا وہ کہنے لگا جی میں ہی تھا، میں مانگتا ہوں دعا. انہوں نے فرمایا اچھا جیسے دعا تم دنیا میں مانگتے ہو نا اب آج بھی مانگو. تو صاحب کہنے لگے کہ وہ دعا میں مانگ رہا ہوں اور مولا کہنا سن رہے ہیں، اور اسی میں میری آنکھ کھل گئی. ابھی صرف دعا مانگنے کا اجر ہے یہ. اور اگر کسی کے گھر کی ضرورت پوری کر دو، اہل بیت کوئی ہو، علی کی اولاد ہو، حضرت فاطمہ کی اولاد ہو، اگر ان کی ضرورت پوری کرو تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کوئی مسئلہ اٹک جائے گا؟ کوئی نہیں اٹکتا. میں آپ کو 2 نوافل اس کا ایک عمل پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں جو نئے آئے. 2 نفل پڑھو. سورۃ اخلاص کی تعداد جتنی کو تکلیف کو پریشانی ہے نا اس کے مطابق رکھ لو، مگر کرنا روزانہ. اگر میں ابھی اس کے تجربات اور مشاہدات اور چیزیں بتانے لگ جاؤں نا، آپ یقین کرو آپ یقین نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ ہمیں اہل بیت کی عطاؤں کی خبر نہیں کہ جب وہ عطا کرنے پہ آتے ہیں تو کیا 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 کمالات ہوتے ہیں. 2 نفل پڑھو. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور سورۃ اخلاص اپنی مرضی سے پڑھ لو جتنی پڑھ سکتے ہو آپ. اور پڑھنا ایسے رات کے اندھیرے میں کہ مولا سے کہنا کہ میرے مالک اے میرے رب، سب دروازے بند ہو گئے، سارے در بند ہو گئے، یہاں تو مانگے بھی تھے کوئی نہیں دے گا، تو بن مانگے کون دیتا ہے؟ تو میرے مالک 2 دروازے کھلے ہیں، ایک تیرا دروازہ کھلا ہے اور ایک طوائف کا دروازہ کھلا ہے، اور دوسرے دنیا کے دروازے سب بند کر کے بیٹھ چکے. میرے مالک میں تیرا کھلا دروازہ دیکھ کے تیرے پاس آیا، اور میں ان ہستیوں کا وسیلہ لے کے آیا جو تیرے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور میرے نبی کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہستیاں ہیں جو. تو جب ان ہستیوں کا وسیلہ آپ لے کے آتے ہو نا، تو میرے اور آپ کے اندر جتنی کمی بیشی ہوتی ہے اس کمی بیشی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی دفتر میں جاؤ، کسی بڑے بندے کے پاس جاؤ اور آپ کے پاس ریفرنس ہو کسی کا، کوئی رکا لکھا ہوا ہو، کارڈ ہو، یا فون پہ بات کروا دو کسی کی، مسئلہ حل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ آپ کے بارے میں تو نہیں پتا کرتا بھئی آپ کتنا پڑھے ہو، آپ کے پاس نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، صبح کھا کے کیا آئے تھے، پوچھتا ہے کوئی؟ نہیں پوچھتا. جس کے ریفرنس سے آپ آئے ہو اس کے اوپر نظر ہوتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مرشد کو شب بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر مرشد شب بیدار نہیں، راتوں کو جاگنے والا نہیں، تو اگر مرشد راتوں کو جاگنے والا نہیں، وہ تو خود غافل ہے، تو مریدوں کو کیا دے گا وہ؟ تو مرشد شب بیدار ہو، اور مرشد اپنی روحانی اولاد سے اپنی جسمانی اولاد کی طرح پیار کرتا ہو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہو، پھر جا کے کوئی کامل نکلتا ہے اس کے اندر سے، ان کے مریدوں میں سے کوئی کامل نکلتا ہے. ایسی درویشی اور فقیری کا کیا کرو گے جو کسی کی کام نہ آئے؟ اور ایسے میری جیب میں 1000 روپیہ پڑا ہے جو کسی غریب کے کام نہ آئے تو اسے آگ لگ جانی چاہیے.
کیونکہ آپ لوگوں کو اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے پہ کیا اجر ملتا ہے۔ اور اہل بیت کا خاندان تو ایسا ہے کہ گھر کے اندر روٹی دو تین ہے روٹیاں تو مانگنے والا آیا تو اسے سارا عطا کر دیا۔ یہ ایسا خاندان کہ جو ان کے در پہ آیا انہوں نے سب دے دیا۔ اور خود تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لنگر چلا کرتا تھا۔ ہمارا بھی یہاں دسترخوان اہل بیت کا لنگر ہے۔ لنگر کی بات چلی تو آپ جس نیت سے لنگر کھاؤ گے، مگر ایک بات ہے، اس لنگر کو نیچے نہیں گرنے دینا۔ جس نیت سے وہ لنگر کھاؤ گے، دنیا کا پرانے سے پرانا جادو ہو، جن جادو جنات نظر بد بندش ہو، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹوٹے گی۔ کوئی بیمار ہو، وہ جس نیت سے کھائے اس کی بیماری ختم ہوگی۔ اور آپ کسی کے نیت سے کھانا چاہو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کھانے کے اندر پوری پراپر توجہات ہیں، اس کھانے کے اندر فیض ہے، اس کھانے کے اندر فیض اور توجہات، فضل چھپا ہوا ہے۔ اس کھانے کے پیچھے دعائیں ہیں۔ تو اگر کھانے کے اندر دعائیں ہیں، اس کھانے کے اس دسترخوان میں، تو جنہوں نے لگایا ہوگا ان کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ جس نام سے یہ منسوب ہے دسترخوان، وہ دسترخوان اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی کچھ ایک ہستی تھی، تو ہمارے ایک دو دفعہ تھوڑا سا وہ لنگر تھوڑا سا اس کی اس طرح سے عزت نہیں ہو سکی، تو وہ ہستی جنہوں نے وہ عزت نہیں کی، انہوں نے کھانے کو اس طرح تمیز سے نہیں کھایا، ان پہ ناراض ہوئے کہ ہمارا لنگر اس طرح کھاتے ہیں، ہمارے دسترخوان پہ ایسے بیٹھتے ہیں۔ آپ کے لقموں پہ بھی نظر ہوتی ہے، میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، بات کو سمجھو۔ آپ کے لقموں پہ بھی نظر ہوتی ہے، کتنے کھائے اور کتنے نیچے گرائے۔ تو اس لنگر کے اندر برکت ہے، اس لنگر کے اندر فیض اور توجہات ہے۔ اور ایک پتے کی بات ہے کہ جب لنگر کھاؤ نا تو پہلی نیت یہ کیا کرو کہ میرے مالک مجھے تو مل جا، اور میرا خاتمہ بالخیر ہو، کہ میرا آخری وقت میں کہیں وہ ڈاکو نہ آ جائے کہ جب تجھ سے ملنے کا وقت ہو اور میں گمراہ ہو جاؤں۔ اور ایک بات پکی لکھ کے کہیں رکھ دو کہ جس نے میرے نبی کی آل سے وفاداری کی اور محبت کی، وہ نہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ آخری وقت میں کبھی ڈاکہ پڑے گا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں جو میرے مرشد نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ میرے مرشد کہنے لگے کہ ایک دفعہ ان پہ کسی نے جادو کر دیا، تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کر رہے تھے، کوئی چلا وغیرہ کوئی زکوٰۃ دے رہے تھے، تو وہ فرمانے لگے میں مولا کائنات کو روزانہ 2 نفل پڑھ کے ہدیہ بھی کرتا اور ایک تسبیح پڑھتا، یا علی یا علی یا علی، بولو یا علی یا علی۔ میرے مرشد نے مجھے اس کی اجازت بھی دی، اور میں آپ سب کو بھی اجازت دیتا ہوں، کبھی کوئی ضرورت ہو نا، کبھی کسی معاملے میں پھنس جاؤ، وہ جادو ہو، جادو جنات کرنے والا اور کروانے والا، اس کا اور اس کی نسلوں کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کے پاس علی ہو اور وہ ذوالفقار ہو، کیا خیال ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو دونوں ہی ہے نا، ہم سب کے پاس، اپنی بات نہیں کر رہا، ہم سب کی بات ہو رہی، کیونکہ جو مولا کائنات سے محبت رکھتا ہے، جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے،
ذوالفقار اس کو جانتی ہے، کیونکہ ذوالفقار میں بھی شعور ہے، تھا نہیں ہے، ذوالفقار میں شعور ہے۔ میں نے تو ذوالفقار کا بھی ایک عمل بتایا تھا، ویڈیو میں وہ شاید نہیں آ سکا، آپ لوگوں نے ویڈیو کٹوا دی میری، وہ کچھ باتیں ایسی ہو گئی۔ 2 نفل پڑھو اور سورۃ اخلاص اپنی مرضی سے پڑھ لو، کم از کم 11 دفعہ تو ہونی چاہیے۔ اس 2 نفل کا اور ایک تسبیح پڑھو یا علی کی، یا علی، اور علی پورے درد سے نام لینا ہے۔ اللہ کے دوستوں کا جو نام ہوتا ہے نا وہ مشکل کشا ہوتا ہے۔ آپ پڑھتے نہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ، بھائی شیخ کا نام لینے سے تو مدد آئے، تو شیخ کے والد کا نام لینے سے مدد نہیں آئے گی، اور وہ بھی پھر والد کے والد کے والد کے والد کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہ خاص نظر اور نگاہ ہوتی ہے جس کے دل میں مولا کائنات کی محبت ہوتی ہے، کیونکہ دن ان کا ہے، ان کے بیٹے کا دن ہے، ان کی پیدائش کا دن، حضرت امام زین العابدین، جن کی نسل میں سے ساری آگے اولاد ہوئی۔ تو 2 نفل پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو اس کے اندر، اور یا علی کی ایک تسبیح کرو، اور یا علی ایسے کرنا ہے جیسے آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ 2 زانوں ہو جاؤ، اگر 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتے تو بالکل جیسے آلتی پالتی مار کے بیٹھتے ویسے بیٹھ جاؤ، اور ایک تسبیح پڑھو یا علی کی، کہ جیسے اپنا کوئی باپ ہے، کوئی مرشد ہے، ہمارے تو امام ہے نا، سب مومنین کے امام ہیں اور سب عاشقین کا امام ہے، اور انہیں کہتے ہیں امام العاشقین، امام المتقین، اور یہ راز ہے۔ بندہ جب اپنا راز پا لیتا ہے نا، اس کی تو ویسے زبان بند ہو جاتی ہے، جو مولا کو پالے۔ جب حقیقت نفس کھلتا ہے نا اپنے اندر تو بندے کو چپ لگ جاتی ہے۔ جب میری پہ اوپر حالت کھلی تو میں کہتا ہوں میں یہ تھا، اور تھوڑی جب اپنی کیفیت اور کھلتی ہے تو پھر پتہ چلا اچھا میں یہ ہوں۔ مطلب پہلے شرمندگی تھی، پھر اس کو پتا چلا کہ میں اب خلیفۃ الارض ہوں، کہ میں اللہ کا نائب ہوں، پھر کہتا اچھا میں یہ تھا، پھر کن فیکون ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنے اندر دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے اور میرے اندر کہاں غلطی ہے، تو پھر بندہ بنتا ہے۔ تو بات کا کس کی ہو رہی تھی؟ میاں صاحب نے جو چلا کیا تھا اس کی۔ تو وہ پڑھائی کر رہے ہیں تو اسی دوران کوئی جادو کرنے لگ گیا ان پہ، تو جادو کر رہا تھا تو میاں صاحب نے فرمایا مجھے پتا چل گیا جادو ہوا ہے، تو میں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میں ایسا فرماتے میں نے بھی پڑھنا شروع کر دی۔ میں کیا کرتا، فرماتے کہ میں 2 نفل پڑھتا روزانہ، اور باقی سارا دن یا علی یا علی یا علی پڑھتا رہتا۔ تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں چلے سے فارغ ہوا نا تو ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے طارق تجھے پتہ ہے فلاں بندے کے ساتھ کیا ہوا؟ تو میاں صاحب فرماتے میں چپ کر کے میں کہا پتہ نہیں کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے، وہ بندہ کہنے لگا اس کا تو 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے دڑ کے، ایسے تھا جیسے کوئی تلوار تھی، اس نے ایک حصہ یہاں اور ایک حصہ یہاں کر دیا، اس کے جسم پہ پورے تلوار کے نشان تھا۔ 2 نفل اور ایک تسبیح یا علی کی۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہو تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ، جتنا دل چاہے سارا دن پڑھتے رہو، کسی بھی مشکل کے لیے پڑھ سکتے ہو، کسی کی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہو، کسی اپنی مراد کے لیے پڑھ سکتے ہو، کیونکہ ہمارے امام مشکل کشا ہے نا، حضرت علی مشکل کشا ہے۔ دیکھیں حضرت ابو بکر صدیق بھی مشکل کشا ہے، حضرت عمر بھی مشکل کشا ہے، حضرت عثمان بھی مشکل کشا ہے، مولا کائنات بھی مشکل کشا ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، اور جیسا اہل سنت کا مقام چل رہا ہے ہم ویسے ہی چلا رہے ہیں، مگر ہم پہ عشق غالب کس کا ہے؟ مولا کائنات کا۔
ہم پہ وہ غالب ہے، ہم پہ اہل بیت کا غلبہ ہے، اس کا عشق کا غلبہ ہے۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم کسی کو سلیکٹ نہیں کرتے، ہمیں سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ آپ کسی کمپنی میں جاؤ تو آپ اس کے مالک کو سلیکٹ کرتے ہو کہ مالک آپ کو سلیکٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ علی کے نام پہ اور اہل بیت کے نام پہ آئے ہو تو یہ آپ کا آخرت بتا رہی ہے کہ آپ کی آخرت کہاں پہ ہے، کیونکہ مولا کائنات ایک جھنڈا اٹھایا ہوا ہوگا قیامت والے دن، اور جتنے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے عشق اور محبت کرنے والے لوگ ہیں اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ تو اگر آخرت کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس نام سے، اس گھرانے سے محبت کرنے سے، آپ کا دنیا کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ 100% حل ہو سکتا ہے، اور 100% حل ہوتے ہیں۔ اور اگر میں کچھ ان کے واقعات بتانے شروع کر دوں تو ایک بڑی لمبی تقریر ہو جائے گی۔ ایک خاتون تھی، انہیں میں نے کچھ پڑھنے کے لیے دیا، اور پڑھنے کے لیے کیا دیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 2 نفل تھے جس میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی تھی، دونوں رکعتوں میں ایسے ہی پڑھنا تھا۔ اس کے بعد 200 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے، ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ، اور اس کا ثواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی روح اقدس کو ہدیہ کر دینا۔ آج وہ خاتون حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی روزانہ زیارت کرتی ہے۔ جب وہ کہنے لگی کہ جب میں پڑھنے لگی تو پہلے دن دروازہ نہیں کھولا، تو کہنے لگی میں اس گھر کے اندر داخل ہوئی، اس کا یہ خواب وہ اپنا بتا رہی ہیں کہ میں اس گھر کے اندر جب داخل ہوئی تو میں مسلسل رو رہی ہوں، تو میرے رونے کی آواز اندر سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سنی اور باہر تشریف لے کے آئے، تو فرمانے لگے کہ میری بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ حضرت فاطمہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت علی فرمانے لگے کہ تم خود چلے جاؤ دروازہ کھول کے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ان کا دروازہ خود کھول سکوں۔ تو کہنے لگی کہ میں مسلسل ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں روزانہ ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن وہ دروازہ کھولا، پھر تو کہنے لگی کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے میرے کندھوں سے مجھے پکڑا، اٹھایا اور مجھے کھینچنے لگا کہ اس طرف جانا ہے۔ تو کہنے لگی وہ بھیڑیا مجھے اسی طرف کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، اور ایک دروازہ ہے، جب دروازہ کھولا اور ایک محفل تھی اندر، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں یہ دیکھ کے حیران کہ یہ کون سی محفل اور کہاں پہ ہے۔ تو خاتون کہنے لگی جب میں نے سامنے نظر اس طرح دوڑائی تو خاتون جنت سامنے تشریف فرما تھی، اور سب خواتین کو خاتون جنت نے فرمایا کہ اس کو جگہ دو، اس کو آگے لے کے آؤ۔ پھر خاتون جنت نے پھر اپنے ساتھ بٹھایا۔ یہ نفل اگر یہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کا کوئی دنیا کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ اس سے ہو سکتا ہے، 100% ہو سکتا ہے۔ یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ کریموں کا گھرانہ ہے،
نبی جیسا اور نبی کی آل جیسا کوئی سخی نہیں ہو سکتا. کوئی سخی نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ اس صحیح گرانے سے کیوں نہیں مانگتے؟ خواتین کے لیے تو بڑی آسانی ہے نا خاتون جنت کی بارگاہ میں جانے کا. اولیاء جو ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ ان کے لیے ویسی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک پردہ ہے اور نبی کی بیٹی ہیں، ان کے لیے وہ معاملات نہیں ہے. خواتین ہیں، ظاہر خواتین کا معاملہ اور ہے، تو خواتین تو خاتون جنت تک جلدی پہنچ سکتی ہیں، مگر عشق کامل ہو. جب چیز سوار ہو جاتی ہے نا ذہن کے اوپر، فیصلہ تب ہوتا ہے، اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ 2 نفل آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی اجازت اس کی دی تھی اور اب بھی دے رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں کو اس کا ابھی اندازہ نہیں ہے یہ کیا ہے. اولیاء کرام ان نوافل پہ مداومت کرتے ہیں. کیا یہ اشارہ کافی نہیں ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اہل بیت اس خاندان کو راضی اور خوش کرنے پہ لگا رہتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اگر مجھے تم نے تلاش کرنا ہے تو مجھے میری اہل بیت میں تلاش کرنا. یہ راز پا لیا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ راز پا لیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ راز پا لیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا کائنات تو تھے ہی وہیں کے، 7-8 سال کے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور یہ فرمانے لگے کہ دیکھو میں نبی ہوں اور نبوت لے کے آیا ہوں اور میں آپ کے لیے لوگوں کے لیے یہ پیغام لے کے آیا ہوں. تو ایسے سارے جیسے آپ بیٹھے ہو نا، اس طرح سے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے خاندان والے. تو مولا کائنات 7-8 سال کے تھے، 9 سال کے، تو سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور لمبا سا کرتا تھا، منہ میں کھجور تھی، کھجوریں کھا رہے، جیسے بچے نے کھجوریں کھا رہے ہوتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں نے یہ پیغام لایا ہوں اور کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ تو ان کے خاندان میں کوئی بھی نہیں اٹھا. تو پیچھے سے علی کی آواز آئی، میں ہوں جو آپ کے ساتھ چلوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، تیرا تو پتہ ہے نا. پھر دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان خاندان والوں کو کہا میں یہ میسج لے کے آیا ہوں کہ آپ تو میرے لیے ساتھ ہو. تو کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. مولا کائنات نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں نا. تو آپ نے کہا پھر بیٹھ جاؤ. پھر تیسری دفعہ جب کہا نا ساتھ ہے تو کسی نے جواب نہیں دیا، اور مولا کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے تھے کہ پریشانی کے آثار ہیں کہ تم میرا ساتھ نہیں دو گے. تم ہی تو کہتے ہو میں صادق اور امین ہوں، کہ مجھ جیسا نہ کوئی صادق ہے نہ کوئی امین ہے، مانتدار مجھ جیسا نہیں، اور تم لوگ میرے پہ یقین نہیں کر رہے. تو پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار بھی ہوں اور میں آپ کا محافظ بھی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. تو پھر نبی نے اس کا اجر بہت، نبی پاک نے بہت اجر اور ریٹرن دیا نا مولا کائنات کو. پھر غدیر قوم پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اس کا اجر تب دیا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہ علی تو نے اس وقت نیکی کی تھی نا میرے اوپر، آج تیرا ہاتھ اٹھا کے میں نے کہا کہ دیکھ جس کا میں ہوں اس کا تو ہے، جس کا میں آقا اس کا تو آقا، جس کا میں مالک اس کا مالک بھی تو ہے، جس کا میں دوست اس کا تو بھی دوست ہے. کہ کوئی بھی علی کے بغیر دربار رسالت میں نہیں جا سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں مولا کائنات اور نبی پاک کی آل کا بغض ہو اور وہ وہاں پہنچ جائے؟ نہیں پہنچ سکتا. ایک نصیحت میرے بچوں یاد رکھنا، اس در کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا. کسی مسلک کی جنگ میں نہ پڑ جانا. یہ سب کے ہیں، یہ سب کے ہیں.
سب سے بڑی بات ہے کہ عالم ارواح کے اندر اہل بیت کے عاشقین کو چنا گیا تھا. اہل بیت کے چنا گیا تھا کہ علی والے کون ہوں گے، کہ علی کو چاہنے والے، علی سے عشق رکھنے والے کون سے ہوں. نبی پاک نے کبھی بد دعا نہیں دی، مگر علی سے بغض رکھنے والے کو بد دعا دی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ علی کا ذکر جو زیادہ حد سے بڑھ جاتے ہیں وہ برے تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ برے ہیں، مگر علی سے بغض رکھنے والے کفر تک چلے جاتے ہیں. کہاں تک چلے جاتے ہیں؟ جس کے دل میں مولا کائنات کا بغض ہو وہ کفر تک چلا جاتا ہے. اگر کوئی، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ اور میں حضرت علی کا مقام تو جانتے ہی نہیں، تو ہم انہیں کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ کتنا بڑھا سکتے ہیں؟ انہیں نہیں بڑھا سکتے. خدا راستہ کوئی انہیں خدا کہے گا نا، تو وہ تو ظاہر ہے جو خدا کہے گا اس کا اپنا ایمان ضائع ہو گیا. ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جو ہم مولا کائنات کی تعریف کر سکیں، ان کی آل کی تعریف کر سکیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا. ایک ولی کو نہیں سمجھ سکتے، ہم لوگ ایک ولی کو نہیں سمجھ سکتے. تو جب ایک ولی کو نہیں سمجھ سکتے تو ہم کس طریقے سے ہم خلفائے راشدین کے اندازے لگائیں گے؟ نہیں لگانے چاہیے. علی سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا مقابلہ کرو یا برا کہو. آپ جس سے عشق کرو بس اسی کو عشق میں اندھے ہو جاؤ، اسی کا نام لیتے رہو، اسی کے بارگاہ میں اپنے روزانہ اپنے آنسوؤں کے بھی ہدیے بھیجا کرو. ایک بات یاد رکھو، جس کا جہاں ذکر کیا جاتا ہے وہ وہاں ضرور ہوتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں، محسوس کرنے والے دل محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہستیاں وہاں ہوتی ہیں، روحانی طور پہ ان کی توجہات وہاں ہوتی ہیں. جا کو پڑھنا چاہیے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کوئی بھی پڑھ سکتے ہو، میں عموماً یہی پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، اس کو آپ جتنا آپ پڑھ سکتے ہو دن میں کم از کم ایک تسبیح تو ہو. ٹھیک ہے، ایک تسبیح یا جتنا پڑھنا چاہیے اس کو پڑھ لو، اور ایک تسبیح کو پھر آپ ہدیہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نبی پاک کے والدین کو، مولا کائنات کو، خاتون جنت کو، حضرت امام حسن حسین کو، حضرت عباس علمدار کو، یعنی تمام آل رسول، تمام اولاد علی، اہل بیت اور پانچتن پاک کو اب ہدیہ کر دو ایک تسبیح والی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب پڑھو درود شریف ایک دفعہ. بولیں گے تو نہیں یہ درود شریف؟ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کی مراد ہے. ایک تو میں نے پہلے کہا تھا کہ اس پروگرام کے اندر جب آپ نے آنا ہے اپنے دل کے اندر وہ حاجت، وہ منت، وہ مراد رکھ کے آؤ. اگر نہیں رکھی تو ابھی رکھ سکتے ہیں آپ، کیونکہ آپ پہ توجہات ہیں، توجہات ہو رہی ہیں، آپ پہ فضل ہو رہا ہے، بلکہ فضل ہو چکا ہے تبھی آئے ہو آپ. تو یہ تسبیح ایک پڑھ کے آپ ان ہستیوں کو ہدیہ کر دو، مگر تسبیح ایسی ہو کہ جو دل سے نکلی ہوئی ہو. قرض نہیں اتارنا اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ایسے نہیں پڑھنا. بالکل ایسے ڈوب کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جیسے پوری اہل بیت سامنے ہے اور وہ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے یہ درود پاک پڑھو. تو جب یہ درود پاک پڑھو گے نا تو کیفیات بنے گی. جب کیفیات بننی شروع ہو جائے سمجھ لو درود قبول ہو گیا ہے.
آنکھ میں جو آنسو ہے وہ نشانی ہے قبولیت کی، آنکھ میں جو آنسو ہے وہ نشانی ہے فیض کی، آنکھ میں جو آنسو ہے وہ نشانی ہے توجہات کی۔ اور اس کا مطلب ہے جہاں آنسو ہے وہ آنسو دینے والا بھی وہی ہے۔ یہ فاصلہ میرے اور آپ کے لیے ہے، ان ہستیاں وہ تو فاصلے اور زمان اور مکان سے قید نہیں ہوتی، وہ آزاد ہوتی ہیں، قید ہم لوگ ہیں۔ جب بندہ کلندر بنتا ہے نا، کیا بنتا ہے؟ تو کلندر کو سب سے پہلے یہی چیز دی جاتی ہے کہ وہ زمان اور مکان سے آزاد ہو جاتا ہے، زمان اور مکان سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، کوئی آپ کو مسئلہ ہو، اور اسی درود پاک کو آپ نے، یہ جو نقش اہل بیت ہے، نقش پینتن پاک آپ کو کہا تھا نا میں نے، ایک تسبیح اس کی درود شریف کی پڑھ کے اس پہ دم کر دینا، اور اپنے لیے جو حاجت ہے ان کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ آپ اے مبارک معطر متخر ہستیو، آپ میرے لیے یہ دعا کر دو کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ میری حاجت میرا رب بھی پوری کر دے۔ اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب بولو، اصل میں دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ ہستیاں وہ ہیں جو ہمارے رب سے ہمارے لیے دعا کرتی ہیں، اور بغیر رکاوٹ اور مشقت اور محنت کے ہمیں رب دے دیتا ہے۔ تو ایک تسبیح اس درود پاک کی پڑھنی ہے، اور اس پہ آپ دم کر لو، اگر پاس نہیں ہے تو تصور میں دم کر لو، اور اس کو نقش کو اپنے پاس رکھو، اس کی لیمینیشن کروا لو، اور اس کو ہر جمعرات کو اس کو خوشبو لگانا، اور روزانہ اس ایک تسبیح کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کرنا۔ نبی پاک، تمام آل رسول، تمام اولاد علی، تمام اہل بیت، حضرت علی کی ساری اولاد، اور جو شہداء کربلا ہیں، اور جو اصحاب حسین تھے کربلا میں، ان سب ہستیوں کو ہدیہ کر دو۔ اور اپنے لیے جو بھی آپ کی چاہت ہے، کوئی آپ کو کچھ چیز چاہیے، آپ ان ہستیوں کو ہدیہ کر کے ان سے عرض کریں کہ آپ یہ دعا فرما دیں کہ میرا رب مجھے یہ چیز عطا فرما دے آپ لوگوں کے وسیلے سے۔ اور اس نقش کو اپنے پاس رکھنا، اس تویز کو اپنے پاس رکھو۔ اس نقش، اس تویز کے اوپر بھی توجہات ہیں، تو جب یہ آپ نقش اپنا تویز اپنے پاس رکھو گے، جس مرضی نیت سے رکھو انشاءاللہ تعالی، اور یہ درود پاک ایک تسبیح کے بغیر یہ نقش چلے گا نہیں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کی چابی ہے یہ درود پاک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سب پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ درود پاک پڑھیں گے نا، تو اس نقش پہ آپ نے دم کرنا، اگر پاس ہے تو سامنے دم کر دو، اگر پاس نہیں ہے تو تصور میں دم کر دو، اور ہستیوں کو ہدیہ کر دو انشاءاللہ تعالی۔ جس طرح چاہو گے میرا رب ویسا کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ہاں بھائی، کوئی سوال ہے کسی کا؟ جی وہی ہے، یہ وہی ہے۔ دیکھو جب ہدیہ کرتے ہیں نا کسی کو، تو اس کی روح متوجہ ہوتی ہے آپ کی طرف، تو ہدیہ اسے کیا جاتا ہے جیسے محبت ہو۔ کبھی تحفہ اسے دیا جس سے دشمنی ہو؟ کس کو ہدیہ دیتے ہو؟
یہ صرف ان دو کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 نفل اور پڑھ لو جس میں سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لو، 3 دفعہ یا 7 مرتبہ یا 11 دفعہ پڑھنی ہے وہ پڑھ لو. تو وہ آپ کیا کرو، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب نبی بنی اسرائیل سے آئے اور ہمارے نبی بنی اسماعیل ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عمل بتاتا ہوں. حضرت آدم، حضرت حوا، حضرت شیس، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک تسبیح پڑھو یہی درود پاک کی. کون سی؟ ان ہستیوں کو اور تمام آل رسول، تمام اولاد علی، تمام اہل بیت، ان ہستیوں کو، یہ جو ہستیوں کا نام لیا میں نے، یہ سب ہستیوں کو ایک تسبیح یہ درود پاک یہ پڑھ کے دیا کر دو، اور جو چاہو گے مانگو گے سو پاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے؟ یہ میرے نبی کا موٹا موٹا سا شجرہ ہے کہ جو مین نبی تھے اس کے اندر آئے. یہ میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں، آپ نے سوال کیا اسے ایک اور عمل نکل آیا. ٹھیک ہے؟ اس درود پاک کو جس طرح چلانا چاہو یہ چل جاتا ہے. تو اس کے اندر نام کیا آ رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد اور آل محمد. اور غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے محمد اور آل محمد کے وسیلے سے دعا کی میری 100% دعا قبول ہوئی. تو آپ بھی یہ پڑھو تو انشاءاللہ تعالی 100% یہ دعا قبول ہوگی. انبیاء کرام کے نام ہیں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت مائی حوا، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان ہستیوں کو اور تمام آل رسول، اولاد علی، اہل بیت، 5 تن پاک ہیں، اور ان کی جتنی آج تک اولاد وفات پا چکی اور جو قیامت تک آئیں گے. اور اگر 12 امام کے آپ نام لینا چاہو تو سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے؟ حضرت عباس بھی ہیں، وہ شہداء کربلا بھی ہیں. شہداء کربلا کو تو جو 2 نفل ہدیہ کرے، جتنے بھی اصحاب امام حسین تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ جنات جنہوں نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے سارے گروہ کی خدمت کی اور ان کو پانی پلایا، زخمیوں کو پٹیاں کی، وہ جنات آج بھی وہ اہل بیت کی دعاؤں کی تاثیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی نسلوں کے اندر وہ تاثیر ہے جو دعا اس وقت ان اہل بیت کی ہستیوں نے ان جنات کو دی تھی. آج بھی وہ دعائیں ان کی نسلوں میں چل رہی ہیں. اور کیا کیا آپ کو میں اہل بیت سے محبت کے واقعہ سنوں. ایک خاتون کو میں نے ایک عمل دیا، یہی جو 2 نفل والا تھا. تو وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے نا ایسی ایک روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا اسے، اور کہنے لگے کہ یہ تم میری بیٹی کھا لو. تو کہنے لگی وہ ایک نان کی طرح کا ٹکڑا تھا، ہے تو سخت تھا، جب میں نے منہ میں رکھا تو وہ گل گیا. تو وہ فرمانے لگے تمہیں پتا ہے یہ تمہیں کیا دیا ہے؟ تو کہنے لگے بابا جی مجھے تو نہیں پتا. تو کہنے لگے یہ ہم نے تیری قیامت تک آنے والی نسلوں کا رزق تمہیں دے دیا. تمہاری نسلوں میں کبھی فقر و فاقہ تنگ دستی نہیں آئے گی، تمہاری نسلوں میں کبھی تنگ دستی نہیں آئے گی، تمہاری نسلیں کبھی محتاج نہیں ہوں گی. اب اتنی بڑی دعا، اب کرونا اسے کچھ کہے گا؟ ہڑتالیں اسے کچھ کہیں گے؟
اسے یہ چیز ملی کب؟ جب اس نے اہل بیت کا در تھاما، مولا کائنات سے عشق کیا، خاتون جنت سے محبت کی، اہل بیت اس گھرانے سے عشق کیا، ان سے وفاداری۔ ان سے وفاداری کیا ہے؟ کہ ہمیشہ انہیں اچھے الفاظوں میں یاد کرو، انہیں صالح ثواب روزانہ کرتے رہو، اگر کوئی میٹھی چیز بنا کے نیاز دلا دو تو اور اچھا ہے، اور میرے نبی کی آل کو تلاش کر کر کے، جسے کہتے ہیں چن 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 کے، ان کی مدد کرو۔ اگر پاس زیادہ پیسے نہیں بھی ہیں، نمک کی ایک تھیلی تو دے سکتے ہو، چینی تو دے سکتے ہو تھوڑی سی۔ اگر کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا کے سب سے مفلس اور غریب انسان ہو تم، تو پھر کیا کرو؟ رات کو 2 نفل پڑھو، اور 2 نفل پڑھ کے میرے نبی کی آل کے لیے دعا کرنی شروع کر دو۔ اللہ کی قسم اپنے لیے مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابھی بھی جس کے دماغ عقل اس کے اندر ہے نا، تو اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نبی کی آل کے لیے، مولا کائنات اور خاتون جنت کی آل کے لیے اگر میں مانگنا شروع کر دوں، دعائیں کرنا شروع کر دوں، تو مجھے مانگنے کی حاجت نہیں رہے گی اپنے لیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ امت کے لیے مانگنا شروع کرتے ہو نا، امت کے لیے استغفار کرتے ہو، امت کے لیے دعائیں کرتے ہو، انسان اور جنات کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بغیر مانگے اسباب پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر مانگے دینا شروع کر دیتا ہے۔ اگر انسان اور جنات کے لیے مانگنے سے آپ کو یہ ملتا ہے، اور میرے نبی کے اگر آل کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے مانگنا شروع کر دو اور دن رات اس میں لگانا شروع کر دو، آپ کی ساری عبادت کا رخ اس طرف ہو جائے، آپ کے سارے نوافل کا رخ اس طرف ہو جائے، آپ کی تسبیحات کا رخ اس طرف ہو جائے، آپ کے روزوں کی شکل اس طرف مڑ جائے، آپ کے صدقات خیرات ان کی آل کے لیے مانگنے پہ لگ جائیں کہ صدقہ خیرات دو کسی کو، اور پھر اس نیت سے دو کہ یا اللہ یہ جو اہل بیت ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی اولاد کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ان کی اگر کسی کی بچی کا کوئی شادی کا مسئلہ ہے اس کے اندر آپ اس کی ہیلپ کرتے ہو، ان کے قرضے ہیں تو قرضے اتارتے ہو، اگر گھر میں کھانا نہیں تو کھانا پہنچاتے ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہو آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ پہ کتنا فضل ہوگا، آپ پہ کتنا کرم ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہو؟ آپ یقیناً اندازہ نہیں لگا سکتے، میں بھی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پتہ اسے چلتا ہے جو وہ عمل کرتا ہے۔ آپ 2 نفل پڑھ کے تو دیکھو، اس خاندان کے لیے مانگ کے تو دیکھو، اس خاندان سے وفاداری، خاندان سے دوستی لگا کے دیکھو، آپ کو خود سمجھ آئے گی کہ کن سے پالا پڑا ہے۔ آپ کسی غریب کو کھانا کھلا کے ان کو اصالہ ثواب کر کے تو دیکھو، کوشش کرو کسی غریب سید، کسی غریب سادات کے گھر کو تلاش کرو اور اس کے گھر کو آباد کرو، اور اپنی موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے فیصلے کرواؤ، اور جس کی مدد کرو نا سادات کی، اور اس کو تھوڑا سا یہ کہہ دینا اپنے نانا سے یہ دعا تو کر دے میرے لیے، جو اہل بیت کی ہستیاں ہیں ان سے میری یہ درخواست تو پیش کر دو کہ مجھے یہ چاہیے۔ ایک مکمل اور جامع دعا ہے ان سے کہنا کہ آپ میرے لیے اور میری موجودہ اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے بس دعا مانگو کہ اللہ ہمیں دین اور دنیا عطا فرمائے برکت اور عافیت کے ساتھ، ہمیں رزق روحانی اور رزق جسمانی ملے برکت اور عافیت کے ساتھ۔ تو جب وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اٹھائے گی، اور جو ہو مجبور اور بے کس، بے یار و مددگار، اور میرے نبی کا خاندان، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عرش کیسے ہلے گا۔ عرش تک تو بعد میں جائے گی، پہلے تو مدینہ خبر جائے گی، نجف خبر جائے گی، بغداد میں خبر جائے گی کہ کوئی ایک گھر ہے جہاں سے یہ چیز کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں کہ یا اللہ میرے نبی کی آل کی خیر ہو، میرے نبی کی آل کے جو مشکل ہیں میرے مالک وہ آسان ہو، ان کی پریشانیاں دور ہوں، اور اپنا مال کوشش کرو ان کی خدمت میں جتنا لگا سکتے ہو لگاؤ، ان کے گھروں کو آباد کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ دیکھو میں اور آپ تو مانگ کے گزارا کر سکتے ہیں نا، اب اس خاندان کو صدقہ خیرات لگتا ہے؟
نہیں لگتا. یہ گن تو ہمارے لیے ہے نا، یہ صدقہ خیرات زکات، یہ تو گن تو ہمارے لیے ہے، سادات کے لیے تو نہیں ہے. تو سادات کو تو پاک مال میں سے ان کا گھر آباد کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو. اگر بات ہے، اگر کوئی راتوں کو دعائیں مانگ رہا ہو کچھ سادات میں سے کہ میرے مالک کوئی بندہ نہیں جو میرے تک مدد لے کے آئے، میں بے یارو مددگار بیٹھا ہوں یا بیٹھی ہوں، یا ہم بے یارو مددگار بیٹھے ہیں، کوئی تیری امت میں ایسا نہیں ہے جو ہمارے گھر میں آ کے ہمیں کوئی دو لقمے دے سکے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ تبلیغ کی، جو آپ کو دین پہنچایا، اس کے بدلے میں میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، مگر ایک بات مانگتا ہوں کہ میرے بعد میری آل کا خیال رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا. یہ 3 دفعہ میرے نبی نے یہ بات فرمائی. آخر کچھ تھا تو میرے نبی نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی، میرے بعد دیکھو میرے نبی کا میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے بعد میری اہل بیت کا خیال رکھنا. اور جس نے اس خاندان، اس گھرانے کی خدمت کی، ان کا ساتھ دیا، جہاں دھوپ تھی ان کے لیے چھاؤں مہیا کی، اس کو اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر انہیں اتنا پتا چل رہا ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ان کی آل کے لیے دعا کر رہے ہو، تو انہیں یہ پتا نہیں چلے گا کہ ہماری آل کا کوئی گھر بھی بھر رہا ہے. سب پتا ہوتا ہے میرے بھائی. اصل میں تم چنے جاتے ہو کہ میری گھر کی، میری آل کی خدمت کرو، تیرا مال پسند کیا جاتا ہے. جو صدقہ خیرات تو اہل بیت کو لگتا نہیں، تو حرام مالوں تک میرا نبی پہنچنے دے گا، میرا اللہ پہنچنے دے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اگر آپ اہل بیت اور ان کے خاندان کی خدمت کر رہے ہیں تو آپ کا مال کتنا اللہ کو پسند ہوگا اور میرے نبی کو کتنا پسند ہوگا. آپ کا نام، آپ کا پتہ، آپ کی ولدیت، آپ کے والدین، حسب نسب، سب میرے نبی کے پاس ایک رجسٹر کی شکل میں جاتا ہے. ہمارے اعمال ہمارے نبی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو جب وہ اعمال پیش کیے جائیں اور اس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ یا رسول اللہ، اس نے آپ کی اولاد کے لیے صبح سے شام تک آپ کی اولاد کی خدمت میں رہا، یہ آپ کی آل کی خدمت کرتا رہا، کہیں کوئی ضرورت مند تھا، کہیں کوئی مشکل میں تھا، کہیں کوئی گرا ہوا تھا، اس نے اٹھایا جا کے. تو جب کسی آپ ایسے شدید ضرورت مند جو میرے نبی کی آل میں سے ہوگا، اس کی ضرورت پوری کرو، اور رات کی تنہائیوں میں وہ آپ کے لیے جولی اٹھائے. وہ سید زادی ہے یا وہ سید زادہ ہے، وہ جو ہاتھ اٹھائے گا. اب آپ سوچو کہ آپ پہ فضل اور کرم کی کیا انتہا ہوگی. میں اور آپ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا فضل اور کتنا کرم، کتنی رحمت اور کتنا آپ کا نصیب بلند ہو چکا ہے. اصل میں وہ دروازہ جب آپ نے سیدزادے کا دستک دی جا کے، وہ آپ نے اس کے دروازے پہ دستک نہیں دی، آپ نے اپنے نصیب پہ دستک دی جا کے کہ کھل، اور آگے سے کہا کھل گیا. آگے سے کیا آواز آئی کہ جا کھل گیا. یہ تیری اتنی نسلوں کے لیے کھلا، یہ تیری اتنی نسلوں کے لیے کھلا، یہ تیری اتنی نسلوں کے لیے کھلا. اب پتہ کی بات اور بڑے راز کی بات ہے کہ وہ جو آپ سے محبت کریں تو آپ کے لیے مدد آ جائے، تو کیا ان کی مدد اپنی اولاد کے ساتھ نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ان کی اولاد کے لیے مدد بنا کے بھیجا گیا ہے تو آپ اصل میں اللہ کا فضل آپ پہ ہو چکا ہے. آپ اپنے گھر میں اپنے دوست بھی آنے دیتے ہو نا، کہ ہر بندہ آ جاتا ہے. کچھ جانو واقف آتا ہے نا، جاننے والا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے گھر میں کس کو جانے دیں گے؟
جس سے محبت کرتے وہ محبت کرتے ہوں گے کہ تو ہمیں قبول ہے ہماری اولاد کی خدمت کے لیے. کس کے لیے؟ خدمت کے لیے. تو میرے نبی کی آل کا خیال رکھیں گے نا، اہل بیت کی خدمت کریں گے نا، حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد کی خدمت کریں گے نا. یہ نیت رکھ، اگر کچھ نہیں کر پاتے تو ان کے لیے نفل پڑھ کے دعا ضرور مانگتے رہنا. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، جو یہاں بیٹھا ہے ان کو 70 دفعہ مبارک ہے. آپ کو 70 دفعہ مبارک ہے، آپ کو 70 دفعہ مبارک ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے وہ مسئلے حل ہو گئے. رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھو گے ویسا ہو جائے گا. تو آپ ایک اچھا گمان لے کے آئے ہو نا کہ میرے نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، میں وہاں جاؤں گا، کوئی ذکر سنوں گا. جیسا تو کھڑا رہے نا، اللہ تیرے نصیب بھی کھڑے کر، ہمیشہ جاگتے رہے انشاءاللہ. انشاءاللہ جتنے آپ سب آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب کا خاتمہ بالخیر کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی کسی مشکل میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے انشاءاللہ. آپ جو چاہو وہ سو پاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ صدا بن مانگا دے آپ کو. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو جو ایسا فضل اور کرم اس کے خزانوں میں ہے، وہ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں میں چلے، اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے چلے. جنہوں نے یہ تمبو لگائے، یہ کناتیں لگائیں، یہ جنہوں نے یہ سارا انتظام کیا، یہ جنہوں نے محفل ارینج کی اور کروائی، اللہ تعالیٰ سدا انہیں شاد و آباد رکھے. اللہ ان کے گھر ہمیشہ آباد رکھے. اللہ انہیں ہمیشہ بامراد رکھے. اللہ انہیں ہمیشہ بامراد رکھے. اور اللہ انہیں ہمیشہ بامراد رکھے. اللہ ان کے گھر میں ہمیشہ مہمانوں کے لیے دروازے کھلے رہے. ہمیشہ ان پہ فضل کے دروازے کھلے رہے. یہ رونقیں ایسے نہیں لگتی، رونقیں لگائی جاتی ہیں. جگہ قبول خود نہیں ہوتی، جگہ قبول وہ کرتے ہیں کہ کہاں پر میری اور میری آل کا ذکر ہو، اور ہوتی وہی ہیں جس کے دل کے اندر میرے نبی کی آل کی محبت ہو. اور اس خاندان کو کبھی نہ چھوڑنا، قیامت آ جائے اس دل پہ، اس گھر پہ کبھی عذاب نہیں آتا جہاں میرے نبی کی محبت ہوتی ہے، جہاں میرے نبی کے اہل بیت کی محبت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. جتنے آپ بیٹھے ہو، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ آپ کے حالات خراب نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ یقین رکھو. اور اہل بیت سے ایسا عشق رکھنا، اللہ تعالیٰ جتنے کو جن جادو جنات نظر بد بندش کے میں لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانی عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہترین روزگار عطا فرمائے. جن کی شادیوں کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شادیوں کے مسائل حل فرمائے. اور جن کی اولاد ہے ان کے والدین کے لیے وہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. جو بیمار ہیں انہیں کامل شفا اللہ عطا فرمائے. یہ دعا ہو رہی ہے، بس آمین کہتے رہو. یہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اہل بیت سے باتیں ہو رہی ہیں. بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پہ فضل فرمائے، کرم فرمائے کہ جو مسافر پردیسی آپ لوگ آئے ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے وسیع رزق آپ کو عطا فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جو والدین آبا و اجداد وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت و بخشش فرمائے گا. اور جتنے اہل بیت کی ہستیاں وفات پا چکی ہیں اللہ ان کی اپنی شان کے مطابق مزید درجات بلند کر دے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی دل کے اندر حاجت اور منت اور مراد ہے میرا رب 100% پوری کرے گا، اور 100% وہ اس نے پوری کر دی انشاءاللہ تعالی. آپ کا آنا آپ کو مبارک ہے، آپ کا بیٹھنا آپ کا سننا مبارک ہے، آپ کا بولنا مبارک ہے. آپ کے ایک ایک قدم آپ نے کامیابی کی طرف اٹھایا ہے. میں کتنے دن سے راتوں کو جاگا ہوں آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگوں کے لیے میں نے مانگا ہے، آپ لوگوں کے لیے میں نے فیصلے کروائے ہیں اپنے رب کی بارگاہ سے. ان اہل بیت کی ہستیوں سے میں نے فیصلے کروائے ہیں آپ لوگوں کے لیے. اور والدین بھی فیصلے کرواتے ہیں، مرشد بھی کرواتا ہے.
اللہ والے بھی کرواتے ہیں، مگر ان کے لیے کرواتے ہیں جو مخلص ہو کے ان کے ساتھ چلتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سارا کچھ. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، آپ سب پہ فضل فرمائے، رحمت فرمائے. جو مانگو وہ مانگے بغیر ملے انشاءاللہ، جو چاہو جو سوچو وہ بغیر سوچنے سے پہلے اللہ آپ کو دے گا انشاءاللہ. مگر ایک شرط ہے، اس اہل بیت کا در کبھی نہ چھوڑنا. قیامت والے دن ہر جگہ نفسی 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 ہو رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے، یا اللہ مجھے بچا لے. ایک ہمارا نبی ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امتی 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 کر رہا ہوگا. تو جس نے اس نبی نے، جس نے ہم سب کے لیے امتی امتی کر رہا ہے، اس کی اولاد، اس کی اہل بیت سے محبت اور عشق کیا، تو قیامت والے دن اس کو کوئی پیاس نہیں ستائے گی، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. نہیں، کیونکہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسے ہے جیسے ولی ہو کے مرا. اور ولی کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ اسے کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. ٹھیک ہے، جو آپ کو اعمال بتائیں وہ کریں گے نا، اس طرح دعا مانگے وہ نا، مانگو گے تو آپ اس طرح سے. تو جی انشاءاللہ. اچھا اچھا آپ مجھے اندر ملو، سارے رابطے انشاءاللہ کھل جائیں. ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا ہے؟ ذوالفقار والا عمل، ہاں اچھا، وہ جو حضرت علی کو اپنی ہدیہ کرنا ہے نا، وہ ذوالفقار اور مولا کائنات کو دونوں کو ہدیہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں سلام کہتے ہیں. جی بولو آپ. دیکھو مرشد وفات پا جی، اس کے لیے کہہ رہا ہوں، زندہ سے رابطہ، زندہ ہو مرشد تو اس کے پاس چل کے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ روحانیت چاہتے ہو. ٹھیک ہے، ولی ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر طے کرتے تھے. دیکھو اگر خوابوں میں ہے نا تو خوابوں میں ہی سارا کچھ ہونا ہے، حقیقت میں سفر طے نہیں ہوگا. اگر حقیقت میں سفر طے روحانیت کا کرنا ہے تو اپنے پہلا قدم تو نے اٹھانا ہے. جب میں میاں صاحب کے پاس گیا نا تو میں نے میاں صاحب کو فون کیا، میں نے کہا میاں صاحب میں اس وقت سعودی عربیہ میں تھا، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے پاس آ جاؤں. تو میاں صاحب نے فرمایا نہیں ابھی تم وہیں رہو. تو میں نے کہا میں کتنا عرصہ رہوں؟ آپ نے فرمایا سال 2 سال تو اور گزارو. تو میں نے کہا سال 2 سال یہ تو بہت زیادہ ہے. تو فرمایا نہیں کوئی بات نہیں تم گزارو. تو ایک ہفتے بعد میں نے پھر فون کیا، میں نے کہا میاں مجھ سے نہیں رہا جا رہا، میں آنے لگا ہوں، اب جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا. تو میرے میاں صاحب نے فرمایا ہاں اب آؤ، پہلے تم اجازت طلب کر رہے تھے، اب تم فیصلہ کر لیا. تو یہ اجازتوں لے کے نہیں کہ حضور میں آ جاؤں، تو حضور تو پہلے ہی سخی کا تھا آ جاؤ، مگر اس وقت فیصلہ نہیں ہے کیونکہ بھی کشتیاں نہیں جلائیں. جب کشتی جلاؤ گے نا تو مرشد دروازے کے باہر خود کھڑا ہوگا. بعض اوقات پیاسے کو پانی کے پاس جانا پڑتا ہے، بعض اوقات پانی پیاسے کے پاس آتا ہے. تو حضرت بابا برکت علی لدھیانوی صاحب فرماتے ہیں کہ پانی مت تلاش کر، پیاس پیدا کر، اپنے اندر پیاس پیدا کر. مرشد خود پہنچ جائے گا پانی لے کے، کیونکہ اس کی تو ڈیوٹی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ جتنے میرے پیاسے ہیں انہیں پانی پلاؤ،
معرفت کا پانی، حقیقت کا پانی، طریقت کا پانی پلاؤ. سمجھ آ رہی؟ ٹھیک ہے. فوت شدہ تو ایک اور عمل ہے، وہ تو پھر بتا دیں گے. ہاں ہم پوچھو، آپ پوچھو. ٹھیک. اللہ تجھے دے گا انشاءاللہ، دے گا انشاءاللہ تعالی. جیسا بتاؤں گا ویسا کرنا، اللہ دے گا انشاءاللہ. اور اللہ اپنے سے مانگنے والوں کو ضرور دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے اندر سب سے زیادہ غیرت ہے. اللہ سب سے زیادہ غیور ہے. سب بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے. وہ شروع میں ہم نے عمل کرنا تھا، وہ باتوں باتوں میں اینڈ پہ آ گیا. بیٹھ جاؤ. اب ہم نے 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اپنی جو کوئی مسئلہ ہے، کوئی جو حاجت ہے، آپ نے اپنے دل میں رکھ لینی ہے. کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 21 دفعہ. اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے ہم نے. اور ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہاں کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، جس کو جو آتا ہے ابھی پڑھ لیں. ٹھیک ہے، شروع کریں. تو ابھی ہدیہ نہیں کرنا، میں جیسے الفاظ دہراؤں گا ویسے ہدیہ کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آرام سے پڑھیں، پڑھ لیں. جب مکمل ہو مجھے بتائیں، ویسا ویسا کہتے رہنا. یا اللہ، ہم نے 21 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھی، ہر مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ. اس ساری پڑھائی کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک کے والدین، آپ کے آبا و اجداد، تمام آل رسول، تمام اولاد علی، پائنتن پاک، ساری اہل بیت، ان کی موجودہ اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں، اور جو وفات پا چکے ہیں، ان سب کو یہ پڑھائی ہدیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. میرے مالک، یہاں بیٹھ کے جس نے جس نیت سے اعمال کا ہدیہ پیش کیا، اللہ اس کی جو حاجت ہے اپنے غیب کے خزانے سے پوری فرما۔ اللہ جتنے جس کے جو مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے وہ مسئلے حل فرما۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ اللہ خوشبخت بیٹے عطا فرما۔ اللہ صالح بیٹے عطا فرما۔ مقدر کے سکندر بیٹے عطا فرما۔ اللہ والے بیٹے عطا فرما۔ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانے سے تو ادا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جو کیسوں میں الجھے ان کے کیسوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک دور پرے سے تیرے مسافر پردیسی تیرے پاس ہیں۔ میرے مالک اپنی حاجتیں منتے مرادیں تیری بارگاہ میں پیش کرنے آئے۔ میرے مالک ذکر اہل بیت کو سننے آئے، میرے نبی کی آل کا ذکر سننے آئے، میرے علی اور فاطمہ کا ذکر سننے آئے، ان کی اولاد کا ذکر سننے آئے۔ میرے مالک محمد اور آل محمد کے صدقے طفیل وسیلے سے میرے مالک ہم سب کی تمام مشکلات پر پریشانیاں دور فرما۔ میرے مالک جتنے ہماری بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، میرے مالک ان کے اچھے نصیب کھول دے، ان کے اچھے نصیب کھول دے، ان کے اچھے نصیب کھول دے۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک سادہ بن مانگے عطا فرما۔ اللہ رزق روحانی اور رزق جسمانی اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ میرے مالک اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ میرے مالک اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ میرے مالک جو بیرون ملک ہیں ان کو جتنے مسائل ہیں اللہ وہ مسائل حل فرما۔ میرے مالک جو اندرون ملک میں ہیں، جو آ سکے جو نہیں آ سکے، میرے مالک ان کے سب مسائل حل فرما۔ جن جادو جنات نظر بد بندش سے نجات عطا فرما۔ اللہ پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک سدا بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک سدا بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک سدا بن مانگے عطا فرما۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک جو دل کے اندر ہے وہ جو لبوں تک نہیں آ سکا، میرے مالک وہ بھی عطا فرما۔ میرے مالک ہماری نمازیں قبول فرما۔ میرے مالک ہمارا ذکر قبول فرما۔ میرے مالک یہاں بیٹھنا قبول فرما، یہاں جو سنا اور سنایا اسے قبول فرما۔ میرے مالک کو غلطی کوتاہی لب و لہجے کیفیات میں کو غلطی کوتاہی کو ہو گئی، میرے مالک معاف فرما۔ میرے مالک معاف فرما۔ میرے مالک معاف فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔